بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے اس لیے سارے دوستوں کو بلایا ہے کہ کافی دیر سے اس وقت جو سیلاب آیا ہے صوبے میں، اور مجھے موقع ملا ہے ہر ایک جگہ خود جانے کا، متاثرین کو ملنے کا، مظفر گڑھ سے کوٹ ادو، ڈی جی خان، ٹھٹا سیال، یعنی تحصیل جتوئی، راجن پور، لیا، سرور شہید چوک، کیپکو، ہر بستی میں تقریباً بائی روڈ یا بائی ہیلی کاپٹر میں گیا ہوں. سینیٹر جان کیری کو بھی ساتھ لے کے ہم نے سارے علاقے کا جائزہ کرایا. وہاں کے جو پاک فوج کے لوگ وہاں کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ملنا، لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، اور ان کے ضروریات جو بھی ہیں، حالات جو ہیں، ان کا بھی جائزہ لے کر میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو بات یہ ہے کہ جو سانحہ ہے، جو ہوا ہے، وہ تو سب لوگوں کے آگے ہے، لیکن یہ علاقہ ویسے بھی بہت بے بس اور غریب ہے. اگر میں نے غربت کی شکل دیکھی ہے تو میں نے اس علاقے میں دیکھی، اور میں سمجھتا ہوں شاید کسی بری چیز میں سے کوئی اچھی چیز بھی نکل آتی ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کی بے بسی، بے روزگاری اور غربت دیکھ کے، اور یہ صرف سیلاب کی وجہ سے نہیں ہے، یہ حالات ویسے ہی ایسے ہیں. اور جو جس طرح میں نے کہا ان خواتین کے جو اب مثلاً ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ان کو ہم نے رقم بھی تقسیم کی، اور افسوس کی بات ہے اور حیرت کی بھی بات ہے کہ جب ان کو رقم بھی دی، 1000 روپے کے نوٹ بھی دیے، تو انہوں نے آج تک اپنی زندگی میں 1000 روپے کا نوٹ ہی نہیں دیکھا تھا. وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا چیز ہے، آپ نے کیا چیز میرے ہاتھ میں دی. اور میں ان کو سمجھا رہا تھا کہ بی بی یہ پیسے ہیں. اور جب میں نے 4000 دیے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت تھے، تو انہوں نے کبھی ایسی رقم اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی. تو مجھے فکر یہ تھا کہ یہ پیسے لے کر یہ پتہ نہیں ان کے ہاتھ سے کون چھین لے گا، یا ان کو سمجھ بھی ہے. تو اب یہ جو اگلا سٹیج ہے، مثلا ملتان میں مجھے کل ڈی سی او صاحب کہہ رہے تھے کہ 17000 لوگ آئے تھے، اور ان میں سے تقریباً سارے واپس چلے گئے، صرف 1000 کے قریب وہاں رہ گئے. اور جن علاقوں سے میں گزرا ہوں، کوٹ ادو سے لے کے ہر علاقے میں، وہ سیلاب کا پانی تو واپس چلا گیا. جو نقصان ہے وہ ہمارے آگے ہے. اور اب جو اس صوبے میں ہمیں اگر ایک چیز کی طرف غور کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ جو آئندہ کے جو ترقیاتی منصوبے ہیں اور ڈیولپمنٹ ہے، یہ اگر ہم نے اس صوبے میں نہ کیا تو یہ آپ سمجھیں ہمارے لیے تو ایک الگ ملک بن جائے گا. یعنی وہاں کی سڑکیں، وہاں کا انفراسٹرکچر، اسکول، ہسپتال اور فیکٹریاں، کیونکہ جس طرح کی بے روزگاری وہاں ہے، تو اب میرا خیال ہے سارے یہاں لوگ پنجاب کے، ان کو بھی ایسی آواز آئی ہے کہ یہاں یہ جو الگ صوبے کی بات کر رہے ہیں، یہ ان کی اس لیے باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ اپنے حالات پہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم کس طرح اپنے حالات بہتر کریں. اور اب اس حکومت کی ذمہ داری اور صوبائی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری طرح جو ہمارے قومی اثاثے ہیں، جو ہمارے نیچرل ریسورسز ہیں، ان کو اس طرف زیادہ توجہ دیں اور پیسہ بھی وہاں لگائیں، کیونکہ یہ لوگوں کی سخت ضرورت ہے. وہاں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان حالات میں جب ہمیں مشکل امتحان جس سے ہم گزرے، اور میں تو ان لوگوں کی عظمت اور ان کی ضبط کو سلام کرتا ہوں کہ اتنے مشکل وقت میں انہوں نے دیکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود جس ہمت اور حوصلے سے وہ فیس کر رہے ہیں، تو حقیقت ہے کہ میں ذہنی طور پہ اور ذاتی طور پہ متاثر ہوا. میں نے دیکھا ہے آسٹریلینز آئے ہیں وہاں، انہوں نے کوٹ ادو میں، کیپکو میں ایک مکمل ہسپتال، فیلڈ ہسپتال قائم کیا. ان کے 60 آسٹریلین انجینئرز ہیں، ان کے ڈاکٹر ہیں، نرسز ہیں، اور وہ 1500 1600 انہوں نے مریضوں کو انہوں نے
پوری طرح کوئی سکن ڈیزیز تھا، کسی کی ڈائریا تھا، بیماریاں تھیں، اس سب کے ساتھ انہوں نے ایک وہاں فیٹیلٹی نہیں ہوئی، یعنی کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اور وہاں میں نے یو ایس ایڈ ورکرز دیکھیں، میں نے وہاں لوکل این جی اوز دیکھیں، مقامی لوگوں کو دیکھا ہے. جو پاکستان کی قومیت جاگی ہے اس سانحہ کی وجہ سے، تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور کسی کو میں نے نہیں دیکھا انکار کرتے ہوئے. میں لاہور شہر میں دیکھا ہے، وہاں لمس کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ پیسے سڑک پہ کھڑے ہو کے اکٹھے کر رہے تھے. ایچسن کالج کے اسٹوڈنٹس نے بازاروں میں جا کے پیسے اکٹھے کیے، اور کالج نے بھی اپنی طرف سے بھی اس رقم کو پورے کر کے وہ پیسے کچھ ہمیں بھی دیے، کچھ انہوں نے ٹرکس میں سامان بھر کے لے کے گئے. میں پاک فوج کو بھی میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے جس طرح سے کام کیا ہے. اب کل مثلاً کرنل سلمان رفیق صاحب ہیں، کمانڈنگ آفیسر 15 اسپیشل آرٹلری ریجمنٹ. جس طرح کہ انہوں نے کیمپس لگائے ہوئے ہیں، جس طرح انہوں نے پورے ایریا کو سنبھالا ہوا ہے، لوگ ان کو سامان بھی دے رہے ہیں، وہ سامان تقسیم بھی کر رہے ہیں. 40,000 ریلیف پیکیجز صرف انہوں نے دیے ہیں. اور ہمیں اگر کوئی بھی آخر میں اگر میں کسی کو ضرور میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ وہ وہاں کے مقامی جو سیاسی رہنما ہیں، جو پولیٹیکل ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، ورکرز ہیں، کہ انہوں نے اس علاقے کو چھوڑا نہیں ہے. یعنی جو ہمارے ایم پی ایز ہیں وہاں، ارشاد سیال صاحب ہیں، بلال کھڑ ہیں، احسان نولاٹھیاں ہیں، شہباز وہ بھٹی صاحب ہیں. یعنی تھرو آؤٹ میں گیا ہوں، ایک ایک ایم پی اے اپنے علاقے میں کام کر رہا ہے، ایک سیاسی اور ایک سماجی ورکر بن کے، کارکن بن کے. اور ایم این اے بھی ہیں، جمشید دستی صاحب ہیں، معظم جتوئی صاحب ہیں، کئی لوگ جن کے جو بے شک الیکٹ بھی نہ ہوئے ہوں لیکن جو وہاں کے ٹکٹ ہولڈر تھے یا جو بھی تھے، ہر بندہ اپنے علاقے میں کام کر رہا ہے. ایسے لوگ کئی دفعہ میں نے یہ باتیں سنی ہیں کہ جی سیاسی لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ سارے فلانا ادارہ کر رہا ہے، فلانا ادارہ کر رہا ہے. لیکن وہاں کے جو سیاسی پولیٹیکل ورکرز ہیں، انہوں نے اتنا ہی اہم کردار ادا کیا ہے جس نے کسی اور حکومت کے کسی ونگ نے بھی کیا. وہاں میں نے سول بیوروکریسی کو بھی دیکھا ہے. اب لوگ بھی شکایت کرتے ہیں، دیکھیں مشکل وقت آتا ہے تو یقیناً لوگ شکایت کرتے ہیں، لیکن وہاں کے کمشنرز، ڈی سی اوز، وہاں کے ای ڈی اوز دن رات کام کر رہے ہیں متاثرین کے ساتھ. ایز آئی وڈ سے دے آر مور بین سوشل ورکرز. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں ان سارے لوگوں کو، ان کو اگر میں خراج تحسین نہ پیش کروں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان پہ یہ ایک انجسٹس ہوگی. اور اس علاقے میں جاتے ہی آپ محسوس کرتے ہیں کہ سارے پاک پنجاب سے لوگ آئے ہیں، اور جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کا ایک ہی اور ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ان متاثرین کے لیے جو خدمت کر سکتے ہیں کریں. اور اب جو دوسرا مرحلہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ اب ان کو واپس گھروں میں اور ان کو کس طرح آباد کریں. اس کے لیے کئی چیزیں ہیں، اور میں خاص طور پہ چاہتا ہوں کہ کسی بھی وجہ سے صوبائی یا وفاقی حکومت کی یا اس طرح کے جو باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ کئی لوگ سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، کسی بھی طرح میں نے تو کوئی کلیش نہیں دیکھا. میں آپ کو بالکل فرینکلی بات کرتا ہوں. میں جہاں گیا ہوں، اگر پاک فوج تھی وہاں، اگر لوکل بیوروکریسی تھی وہاں، کسی نے یہ کوشش نہیں کی، نہ کوئی پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کی، اور نہ میں نے کوئی پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کی. میں نے صرف اور صرف ایک مقصد سے، اب یہ میرا 10واں ٹرپ تھا کل جنوبی پنجاب میں. میں بائی ہیلی کاپٹر بھی گیا ہوں. میں تقریباً 1800 سے لے کے 2000 کلومیٹر میں نے خود ڈرائیو کر کے گیا ہوں، گاڑی میں علاقوں میں خود گیا ہوں. اور اس دوران میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ صوبائی حکومت کو بالکل منصوبہ بندی کے تحت جہاں جہاں نقصان ہوا ہے اس کو پوری طرح اس کی شناخت کریں، اور اس کے مطابق فوری طور پہ ریکنسٹرکشن شروع کریں. اگر ہیلتھ یونٹ گر گیا ہے یا سڑکیں خراب ہوئی ہیں یا پل ٹوٹ گیا ہے تو یہ تو ایک بہت ضروری کام ہے، اور ان کے لیے جو بھی رقم مختص کی جائے یہ فوری طور پہ کر دینی چاہیے تاکہ اس کام میں کوئی تاخیر نہ ہو.